ایک بہن کا سوال ہے کہ شادی سے پہلے مجھ سے کچھ گناہ ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. میں نے توبہ کر لی اپنے گناہوں سے. میری شادی بھی ہو گئی ہے. میں اپنے خاوند کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوں الحمدللہ. میرا خاوند دیندار بندہ ہے اور لیکن ایک مسئلہ ہے. وہ مجھ سے اکثر یہ سوال کرتا ہے میری سابقہ زندگی کے بارے میں، جو برائی پر تھی، جو غلطی پر تھی. مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا، اور بعض مجھے جھوٹی قسم بھی کھانی پڑتی ہے. میں کیا کروں؟ میں پریشان ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے خاوند کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے جبکہ آپ سے شادی ہو چکی ہے. شادی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمایا ہے، اور ازدواجی جو رشتہ ہوتا ہے وہ بھروسے پر قائم ہوتا ہے. میاں بیوی کے بیچ میں اگر یہ بھروسہ ٹوٹ جائے تو پھر یہ گھر جو ہے تباہ ہو جاتا ہے. تو خاوند کو چاہیے جب آپ نے توبہ کر لی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص توبہ کر لیتا ہے، توبہ کے بعد جس سے اس نے توبہ کی ہے وہ گناہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے دی ہے تو آپ کے خاوند کو آپ کو بار بار یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی اس کو شک ہے، اگر کوئی چیز اس نے دیکھی ہے، آپ سے محسوس ہوا ہے اس کو، تو سامنے بیٹھ کے بات کرے، اس کی تحقیق کرے. اس کا حق ہے خاوند کا. شادی کے بعد یہ معاملہ ہو رہا ہے، مجھے پسند نہیں ہے، مجھے بتائیے کیا ہو رہا ہے، یہ تو حق ہے. لیکن شادی سے پہلے بچپن میں کیا ہوا، بعد میں کالج میں کیا ہوا، اسکول میں کیا ہوا، کیوں ہوا، یہ اپنے گھر کو خراب کرنے کے سوا اللہ کچھ بھی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لی ہے، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے. اور پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ توفیق سے. بہن کہتی ہے الحمدللہ میں نے سب کا جو بھی غلطی تھی سب سے میں نے توبہ کر لی، اور بہت اچھی بات ہے واللہ. اور توبہ کی سب کو توفیق کہاں ہوتی ہے؟ کئی ایسی عورتیں پہلے بھی خراب تھی، اب شادی کے بعد بھی خراب ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ تو خوشخبری ہے، بہت اچھی بات ہے اس خاوند کے لیے، واللہ بہت خیر ہے. میں حیران ہوں ایسے خاوند پر کس طریقے سے. اور یہ کون سی دینداری ہے بھائی جو آپ کو بار بار مجبور کرتے ہیں قسم کھانے کو. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا آپ قسم کھانا چھوڑیں، نہ جھوٹی قسم کھائیں. اور آپ سے اگر کوئی غلطی بھی ہوئی تو بتا دیں بھئی میں نے اپنے رب سے توبہ کر لی ہے، سابقہ زندگی جیسی بھی تھی وہ ہے. حکمت عملی اگر بتانے میں تو بتا دیں. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے کہ طلاق دے دے گا اور یہ زندگی خراب کر دے گا تو پھر آپ بے شک نہ بتائیں اور اس کو نصیحت کریں، سمجھاتی رہیں. اور اگر اصرار کرتا ہے تو کوئی اور راستہ دیکھ لیں. ایسے شخص کے ساتھ کیا رہیں گے آپ، اور رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں یہ زندگی کیسے گزرے گی. مجھے بتائیں جو آپ پر ابھی بھی شک کرتا ہے توبہ کرنے کے بعد، اور بار بار یہی اس کی سوال ہے کہ آپ کی سابقہ زندگی کیسے تھی، آپ سے بدکاری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، یہ کوئی سوال کرنے والے ہیں؟ میں حیران ہوں واللہ. کس طریقے سے سوال، صرف شیطان کا بہکاوا ہے واللہ. شیطان پتہ کب خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوش کب شیطان کو؟ جب یہ بھی جدائی کر دیتا ہے. تو یہ شیطان کا بہکاوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں. میں بہن سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاوند کو ہدایت دے اور اس شر سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے. لیکن آپ کب تک جھوٹ بولتی رہیں گے؟ جھوٹ نہ بولیں. اور اس کا جو جھوٹ آپ نے بولا ہے کہتے کوئی کفارہ ہے، جھوٹے قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، اس کی بھی توبہ ہوتی ہے. کفارہ اس کو جو فیوچر آپ نے قسم کا میں نہیں کروں گی پھر آپ نے کیا ہے، اس پہ کفارہ ہوتا ہے. آپ یہ کہیں کہ سابقہ چیز جو آپ ہو چکی اس کی جھوٹ بول رہی ہے تو یہ جھوٹ ہے. جھوٹ میں جھوٹی قسم میں، اور جھوٹی قسم تو اور بھی یمین غموس ہے، تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ کے. تو بے شک توبہ کریں اپنے رب سے اس عمل سے، اور اپنے خاوند سے نصیحت کریں، اس کے رات کی طریقے میں دعا کریں. انشاءاللہ تعالی دعا قبول کرے گا، وہ آپ کے خاوند کو اللہ تعالی ہدایت دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.